آئیں، ان تمام مراحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت، حمایت کاملہ آپ کے شامل حال رہی۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب حضرت خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ حضرت آقا علیہ السلام اس کتاب حمید کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مینار نور بن گئے۔ ذات کی حیثیت سے آپ بشر ہیں، سید البشر ہیں کہ اِنَّ محمدًا بشر وَلَيْسَ كَالْبَشَرِ وَإِنَّ یاقوت حجر وَلَيْسَ كَالْحَجَرِ، کہ بے شک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عام انسانوں جیسے ہیں، کہ یاقوت بھی تو ایک پتھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاقوت کو عام پتھروں جیسا پتھر نہیں بنایا۔ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، یاقوت لال بھی پتھر ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہم عام پتھروں جیسی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نزول قرآن مجید کے بعد کائنات کے لوگوں کے لیے سراج منیر بھی بنا دیا، بدر منیر بھی بنا دیا۔ آپ بشر ہونے کے باوجود نورانی پیغام لے کے آئے، روشنیوں کا پیغام لے کے آئے، اور روشنیوں کے اس پیغام کے ذریعے آپ نے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، عمرے کے سفر پہ جانے سے قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے سید البشر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے حوالے سے کچھ ایسی ذمہ داریاں جو ہر مسلمان پر بطور امتی عائد ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کیا تھا۔ چونکہ موضوع کے درمیان 2 جمعے عمرے کی وجہ سے انقطاع ہو گیا اور گزشتہ خطبہ جمعہ پڑھانے کا ارادہ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب لاہور تشریف لائے تو دوستوں کا اصرار تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے نماز جمعہ کو ادا کیا جائے، تو میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آج جو ہے ملاقات کروائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی نسبت کے ساتھ یہ محبت کا سلسلہ، پیار کا سلسلہ، شیفتگی الفت کا سلسلہ، بھائی چارے کا سلسلہ مرکز حاضہ میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کائنات میں جلوہ گر ہوئی، لیکن جب وہ جلوہ گر ہوئے تو اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی عائد ہونا شروع ہو گئیں۔ ان ذمہ داریوں کو اثر نو کچھ مختصر طور پہ پچھلی باتوں کو کر کے مزید موضوع کو آگے بڑھانے کی جستجو کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے حوالے سے پہلی ذمہ داری کا تعلق ہماری فکر اور ہماری عقل کے ساتھ ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری فکر کے اندر ہر اعتبار سے یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے ہے اور آقا کا مقام اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو مبعوث کیا تو آمن رسول جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے، سب رسولوں کو ماننا چاہیے، لیکن جب سب رسولوں کو ماننے کی بات ہوتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام رسول برابر ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے ایمان تو سب کے اوپر ہونا چاہیے، اور کسی ایک کے اوپر ایمان نہ لانا گویا کہ تمام رسول اللہ کا انکار کرنا ہے، جیسے کہ میں نے سورۃ شعراء سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ قوم نوح نے، قوم ہود نے، قوم سمود نے، قوم سدوم نے اور اصحاب الایکہ نے سب رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے اپنے اپنے رسول کا انکار کیا تھا۔ گویا کہ ایک رسول کے انکار کا مطلب سب رسول اللہ کا انکار ہے۔ تو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ فقط آپ کی رسالت کا انکار نہیں کرتا بلکہ جمی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے بعض دانشور جو وحدت الادیان کے غلط تصورات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کئی مرتبہ ایسی بہکی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا یا دین اسلام کو نہیں مانتا، اس کے بھی بخشے جانے کے امکانات ہیں، اور اس کی تائید کے اندر جو دلائل دیتے ہیں وہ انتہائی بوتے ہوتے ہیں، انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔
حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی 3 آیات بینات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ دین اسلام کو چھوڑنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی اچھے اخلاق کا ہو، جتنا مرضی اچھے معاملات کا ہو، جتنی مرضی اچھی اس کی ڈیلنگ ہو، جتنے مرضی پیار کرنے والا ہو لوگوں کے ساتھ، ہمدردی رکھنے والا ہو، کاروباری طور پہ بالکل اس کے اصول بالکل روشن ہوں، لیکن اگر وہ حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا ناکام رہے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ایک منڈی کا دین ہے، ایک لوگوں کا دین ہے، ایک دانشوروں کا دین ہے، ایک لوگوں کی مرضی کا دین ہے، لیکن دین جو اللہ کی نظروں میں ہے وہ اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا تمہارے لیے، بطور دین جو ہے اسلام کو منتخب فرما لیا. اب پوزیشن یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے وحدت الادیان کا پراپیگنڈا کرنے والے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کا نقطہ نظر باطل ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم پہلے تو کئی جگہ سے گزرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام بھی صراط مستقیم پہ تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی صراط مستقیم پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی صراط مستقیم پہ تھے، جناب ہارون بھی صراط مستقیم پہ تھے، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، جناب الیاس، جناب اسماعیل، جناب الیسع، جناب یونس، جناب لوط، جناب داؤد، جناب سلیمان، یہ سب کے سب صراط مستقیم پہ تھے. لیکن صراط مستقیم کی جو گاڑی تھی چلتے چلتے کس مقام پہ پہنچی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. حضرات گرامی قدر، عرصہ دراز قبل یورپ کے اندر ایک غیر مسلم کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا، تو اس تبادلہ خیال کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ کا جامع تصور اگر کسی نے پیش کیا تو قرآن نے پیش کیا، وگرنہ سابقہ کتابوں کے اندر فقط اللہ کا نام کسی اور انداز کے اندر رب کے طور پہ تو آیا یا پروردگار عالم کے طور پہ تو آیا، لیکن اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا وہ علیم ہے؟ کیا وہ حکیم ہے؟ کیا وہ حی ہے؟ کیا وہ قیوم ہے؟ کیا وہ باسط ہے؟ کیا وہ وہاب ہے؟ کیا وہ رزاق ہے؟ کیا وہ قدوس ہے؟ کیا وہ مالک الملک ہے؟ کیا وہ ذوالجلال والاکرام ہے؟ کیا وہ علیم ہے؟ کیا وہ خبیر ہے؟ کیا وہ سمیع ہے؟ کیا وہ بصیر ہے؟ کیا وہ اول ہے؟ کیا وہ آخر ہے؟ کیا وہ واجد ہے؟ کیا وہ ماجد ہے؟ کیا وہ غفار ہے؟ کیا وہ قہار ہے؟ کیا وہ ستیر ہے؟ حضرات گرامی قدر، اتنا جامع تصور کسی نے پیش کیا؟ فقط قرآن نے پیش کیا. صفات الہیہ کا تصور اتنا جامع معنی کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع علم ہیں، جو منبع رشد و ہدا ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع کمالات ہیں، جو مجموعہ صفات ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، جو اندھیرے اجالے کا فرق کرنے والے ہیں، جو شرک و توحید کے درمیان امتیاز کرنے والے ہیں، جو حلال و حرام کے درمیان فرق بتلانے والے ہیں، جو لوگوں سے جاہلیت کے بوجھوں کو اٹھانے والے ہیں. حضرت رسول اللہ کون؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. آقا طیب کو حلال کرنے والے، ناپاک کو حرام کرنے والے اور جاہلیت کے توکوں کو گردنوں سے اتارنے والے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور گردنوں سے توکوں کو اتارنے والے اور پشتوں سے غلط قسم کے جاہلیت کے بوجھوں کو اتارنے والے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے واحد جامع اور کائنات کے واحد جو ہے مکمل مرشد ہیں، کائنات کے واحد مکمل رہنما ہیں. حضرات گرامی قدر، جو آپ کی رسالت سے اور آپ کی امامت سے اور آپ کی قیادت سے بے نیاز ہو کر
راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا. راستہ ہے نا جو اللہ کو ملاتا ہے. اب حضرت رسول اللہ کی شخصیت کا انکار کر کے یا آپ کی تعلیمات کا انکار کر کے بقول گامدی صاحب اگر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہے ان کا تو ذہن ہے مل سکتا ہے, لیکن ہمارا یہ ایمان اور یہ اعتقاد ہے راستہ نہیں مل سکتا. حضرات گرامی کا چھوٹی سی بات بتلائیے, گدھے اور گھوڑے کے اندر کیا فرق ہے؟ گھوڑا بھی جو ہے 4 قدموں والا, گدھا بھی 4 قدموں والا. گھوڑے کا منہ بھی لمبا, گدھے کا منہ بھی لمبا. گھوڑا بھی گھاس کھاتا ہے, گدھا بھی گھاس کھاتا ہے. گھوڑا جو ہے وہ بھی بار برداری کے کام آتا ہے, گدھا بھی بار برداری کے کام آتا ہے. گھوڑے کے اوپر بھی جناب زین ڈال کے سواری کی جا سکتی ہے, گدھے کے اوپر بھی زین ڈال کے سواری کی جا سکتی ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے گھوڑے کو حلال کر دیا اور گدھے کو کھانے کے اندر حرام کر دیا؟ حضرات گرامی قدر عقل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھو, کبھی بھی تم منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتے. گدھے کو حرام اگر مانا گیا حضور اقدس کے فرمانے واضحہ کی وجہ سے حرام مانا گیا, اور گھوڑے کو حلال اگر مانا گیا حضرت رسول اللہ کی وجہ سے مانا گیا. اس کا مطلب یہ ہے عقل انسانی کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ عقل خود جو ہے حلال و حرام کا تعین کر سکے. عقل انسانی کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے راستوں کا امتیاز کر سکے. عقل جو ہے وہ حواس ہمسا کی رہنما ہے, عقل جو ہے وہ آنکھوں اور کانوں کی رہنما ہے, لیکن عقل کے رہنما مصطفیٰ ہیں. حضرات گرامی قدر انسان کے حواس ہمسا کو عقل کی رہنمائی کی ضرورت ہے, لیکن عقل انسانی کو سیدنا مصطفیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ نکاح کے ساتھ 2 بیویاں تو حلال ہیں, 2 کے ساتھ 3 بیویاں تو حلال ہیں, نکاح کے ساتھ 4 بیویاں تو حلال ہیں, لیکن 5ویں حرام کیوں ہے؟ حضرات گرامی کا عقل انسانی اس بات کا تعین نہیں کر سکتی. ہمیں 4 کی حلت کا پتہ لگا, حضرت رسول اللہ کے ارشاد عالیہ سے پتہ چلا, اور 5ویں کی حرمت کا پتہ چلا تو حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک سے پتہ چلا. اس کا مطلب یہ ہے عقل انسانی میں چیز کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے درمیان امتیاز کر سکے. یہ صلاحیت اگر کسی کے پاس ہے تو حضرت رسول اللہ کی رہنمائی کے پاس ہے, آپ کی حدیث طیبہ کے پاس ہے, آپ کی سنت مطہرہ کے پاس ہے. چنانچہ حضرات گرامی قدر سب رسولوں کا انکار ایک رسول کے انکار سے جڑا ہوا ہے. اب جو یہ بات کہتا ہے حضور کا انکار کرنا کون سی ساری رسولوں کا انکار ہے, اس کے علم کے اندر نقص ہے. حضرات گرامی قدر جس نے حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا, جس نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا, جس نے آپ کی قیادت کو نہیں مانا, اس نے فقط حضرت رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کیا بلکہ جملہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا. قرآن مجید جو ہے نا, یہ جہاں پر ایک جامع معنی کتاب ہے وہیں پر اس کے اندر ایک اور وصف بھی ہے, یہ مہیمن علیہ ہے, یہ سابقہ کتابوں کے جملہ مضامین کی نگہبان ہے. ان کے اندر جو آلودگی اللہ کی منشا یا اللہ کے ارادہ کونی اور شریعہ کے مطابق ان کے اندر جو چیز انسانیت کے لیے مضر تھی اللہ نے اس کو قرآن مجید سے نکال دیا, وہ جو چیز مفید تھی اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. چنانچہ شرائع کے اختلاف جو ہیں اس میں نکاح کے اختلافات بھی موجود ہیں, اس کے اندر کھانے پینے کے اختلافات بھی موجود ہیں, ان کے اندر بود و باش کے اختلافات بھی موجود ہیں. اب جو شریعت محمدی ہے وہ جامع اور مانع شریعت ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جملہ شرائع کے اعلیٰ ترین جو تھے, جو حصے جو تھے ان کو جمع فرما دیا, اور ان شرائع کے اندر جو چیزیں انسانیت کے لیے بینیفیشل نہیں تھی ان کے اندر ان کو منفی فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع کائنات کا مقتدی بنا دیا. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ایمان تو سارے رسولوں کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجات میں بھی سارے برابر ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کہ بعض رسولوں کا مقام دوسروں سے بلند ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کئی ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ سے براہ راست کلام کا شرف حاصل ہوا, اور کوئی ایسے رسول ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند و بالا فرما دیا. حضرات گرامی قدر قرآن مجید اور آثار طیبہ کے اوپر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات جو ہے ابھر کے سامنے آتی ہے. کائنات کے سب رسولوں میں سے اعلیٰ افضل اگر ہستی ہے تو حضرت رسول اللہ کی ہستی, کوئی رسول بھی آپ کے مقام کے اوپر نہیں. رسولوں کی دعوت عہد کے ساتھ علاقے کے ساتھ جڑی ہوئی,
اور حضرت رسول اللہ کی دعوت جو ہے وہ زمین ثانیت کے لیے اور قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے. پہلے رسولوں کے بعد نئے رسول بھی آتے رہے اور اللہ نے حضرت رسول اللہ کو فقط تاج نبوت نہیں پہنایا بلکہ تاج ختم نبوت بھی پہنا دیا. حضرات گرامی قدر، اب کائنات کے اندر کوئی نبوت کا جو مرضی جھوٹے دعوے دار کھڑا ہو جائے، حقیقت میں نبی نہیں ہو سکتا. آخری نبی اور آخری رسول حضرت رسول اللہ کی ذات ہے. مرضی لوگوں کو چکما بڑھا دیتے ہیں. یار اگر حضرت رسول اللہ کی ذات ہے، آخری رسول ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو حضور سے پہلے ملی تھی. جو حضور سے پہلے نبوت جس کو مل گئی سو مل گئی. اگر وہ دوبارہ بھی کائنات میں جلوہ گر ہو جائے تو اس سے ختم نبوت کے اوپر ضرب نہیں لگتی. لیکن مرزے کو نبی بنانے کے ساتھ، یا علی محمد باب کو نبی بنانے کے ساتھ، یا حسین علی مادن دانی کو نبی بنانے کے ساتھ، یا یوسف قذاب اور احمد عیسیٰ کو نبی ماننے کے ساتھ حضرت رسول اللہ کا عقیدہ ختم نبوت مجروح ہوتا ہے. اور ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہنے کے اوپر حق بجانب ہیں. جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے وہ لعنتی قذاب بے ایمان دجال مرتد ہے. اور حضرات گرامی قدر، کوئی بندہ بھی جو اس کی رسالت، جھوٹی رسالت کی تصدیق کرے یا اس کی جھوٹی نبوت کی تصدیق کرے، وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مرتد و قذاب ہے، وہ بھی زندیق ہے. حضرات گرامی قدر، اس کا دارہ اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت رسول اللہ کی جو ہیں آپ کے دلائل، آپ کے سب سے افضل رسول ہونے کے دلائل متعدد ہیں. اور پھر کتنی خوبصورت وہ رات تھی کہ مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ رات پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات. کیا رات ہوتی ہے! 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب. لیکن حضرت رسول اللہ کی زندگی کی سب سے افضل رات معراج کی رات تھی، جب اللہ نے اپنے پاس بھی بلا لیا اور مسجد اقصیٰ کے پر بھی آپ کا جو تھا قیام فرمایا، اور اس کے بعد آسمانوں کے پر بھی بلا لیا، جنت بھی دکھلا دی، دوزخ بھی دکھلا دی، سدرۃ المنتہا کی خوبصورتیاں بھی دکھلا دی، اور تصریف الاقلام کلموں کے چلنے کی آواز بھی سنا دی. حضرات گرامی کا ایسا عروج دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سیدنا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسمانوں کے پر کلام فرمایا. کتنی بلندی کی بات ہے. آقا نے وہاں پہ بیت المعمور بھی دیکھا جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ ہے. حضرات گرامی کا 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی قربت کو مزید حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، 7 چکر کاٹتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. 70,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں. جو ایک مرتبہ نکل جاتا ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. حضرات وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس رات کو جو حضرت رسول اللہ کی زندگی کی سب سے بلند رات ہے، حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی بھی دکھلائی. آسمان پہ تو ملاقات ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. لیکن وہاں پہ اللہ نے کیا کیا؟ سارے نبیوں کو جمع فرما دیا اور مصلی امامت پہ حضرت رسول اللہ کو کھڑا فرما دیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو فقط آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا ہے. کہ صحنے مسجد نبوی شریف کے اندر تو حضرت رسول اللہ امامت فرماتے تھے، ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن عمر کی، طلحہ بن عبید اللہ کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، سعد ابن ابی وقاص کی، سعید ابن زید کی، اور اکابر صحابہ کرام کی. لیکن سینے بیت المقدس میں آقا نے امامت فرمائی آدم صفی اللہ کی، نوح نجی اللہ کی، ابراہیم خلیل اللہ کی، اسماعیل ذبیح اللہ کی، موسیٰ کلیم اللہ کی، عیسیٰ روح اللہ کی. اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے کہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدت اس کے استقبال کے لیے زمانے ترستے رہے، اور جب وہ آ گیا زمانے کا دلہا آ گیا، زمانے کا قائد آ گیا، زمانے کا رہنما آ گیا، زمانے کا مقتدا آ گیا، زمانے کا پیشوا آ گیا، نبی آخر الزماں آ گیا، پیغمبر آخر الزماں آ گیا. اب اس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، پہلے نقطے کی بات یہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے، ہر کملی والے کا مقام اونچا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اقدس کی ذات اقدس کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. پیار دل کے ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کے اندر دونوں طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. کچھ اکتسابی ہوتا ہے، کچھ وہبی ہوتا ہے. وہبی اس اعتبار سے ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں آپ کے دوست کی، آپ کے یار کی، آپ کے حبیب کی، آپ کے پیارے کی، آپ کے بیٹے بیوی بچوں کی محبت کو ادھد ودیت کیا ہوتا ہے. اور اقتصابی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ حضرات گرامی قدر اقتصابی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بیٹے کی تابعداری کی وجہ سے، بیٹے کی ادب کی وجہ سے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے، بیٹے کے احترام کی وجہ سے اور اس کے معاملات کی وجہ سے اس کے اندر مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جو ہے وہ دونوں اعتبار سے انسان کے دل میں موجود ہونی چاہیے. ایک وہ بھی محبت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں حضرت رسول اللہ کے بارے میں موجود ہے کہ ہر مسلمان یہ بات سمجھتا ہے کہ محبت کے قبلہ کعبہ کا نام مصطفیٰ ہے، محبت کے سب سے بڑے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے. اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہماری محبتوں کا حق اگر کسی کو حاصل ہے حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے. اور اقتصابی اعتبار سے اس پیار میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ درود شریف کو پڑھنے کے ساتھ، سیرت طیبہ کو پڑھنے کے ساتھ، حدیث طیبہ کو پڑھنے کے ساتھ، سنت مطہرہ کو پڑھنے کے ساتھ، آپ کی اتباع کرنے کے ساتھ اقتصابی طور کے اندر بھی اس پیار کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آپ کو یاد کرنے کے ساتھ، آپ کی سیرت کو ریکال کرنے کے ساتھ، آپ کی بہادری، آپ کی جرت، آپ کی صحابت اور آپ کی فیاضی کو دماغ میں دہرانے کے ساتھ اس سے پیار کو جو ہے جلا ملتی ہے. اور حضرات گرامی قدر پیار کے سب سے بڑے حقدار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے حضرت رسول اللہ ہے. پہلا پیار تو مسلمان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کہ بہت سے لوگ غیر اللہ کو مددگار بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن مسلمان وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لیکن مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے. ایک وہابی محبت اللہ کے ساتھ، پھر اقتصابی محبت اعمال صالحہ کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے یہ محبت مدارس کو طے کرتی جاتی ہے یہاں تک کہ انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سبھی کچھ اللہ تیرے لیے ہونا چاہیے. تمام کی تمام تیری باتیں جو تیری احکامات ہیں ان کی اتباع کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اور جو اللہ نے چیزوں کو روکا ہے اسے رکنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ بھی ترقی کرتے کرتے اس مقام کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ جب انسان کو آپ کی یاد آتی ہے تو خود بہت آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں اور آپ کی اتباع کا جذبہ بھی انسان کے دل میں بیدار ہو جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ اس میں ایک تفاوت کی کیفیت بھی نظر آتی ہے. اور وہ تفاوت کیا ہے کہ محبت دل میں تو بڑی شدید ہوتی ہے لیکن اعمال میں مکمل اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب محبت اپنے کمال کے اوپر پہنچ جائے تو اعمال کے اندر بھی اس کی پوری ریفلیکشن نظر آئے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ دل میں تو آقا کا پیار ہوتا ہے، دل میں تو آپ کی محبت ہوتی ہے لیکن چہرے پہ پوری داڑھی نہیں ہوتی. دل میں تو حضرت رسول اللہ کا پیار ہوتا ہے لیکن انسان تہجد گزار نہیں ہوتا. دل میں تو حضرت رسول اللہ کا پیار ہوتا ہے لیکن انسان اپنے گھر کے اندر پوری طرح پردے کو نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر گو کہ محبت کمال کا تقاضا تو یہ ہے کہ اعمال کے اندر بھی اس کی پوری ریفلیکشن نظر آئے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر تو آپ کا پیار ہوتا ہے لیکن اعمال میں اس کا پورا عکس مرتب نہیں ہوتا. تو کیا یہ محبت کام آئے گی؟ بالکل کام آئے گی. المرء مع من احب انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر یہ عام زندگی کے اندر بھی اس طرح کی باتیں نظر آتی ہیں. ہم کئی مرتبہ باپ کی کامل تابعداری تو نہیں کر رہے ہوتے اور ماں کی کامل بات تو نہیں مان رہے ہوتے لیکن ماں کی محبت اپنے دل میں پاتے ہیں اور باپ کی محبت اپنے دل میں پاتے ہیں. حضرات گرامی قدر کی ایسی محبت بھی فائدہ مند ہوگی. ہاں ایسی محبت بھی فائدہ مند ہوگی. عبداللہ ایک صحابی جن کا لقب حمار تھا حضرات گرامی قدر شراب کی حد کے اندر بھی پکڑے گئے لیکن پیار آقا سے پتہ کتنا تھا. آقا کی مجلس کے اندر آتے تھے اور اس نیت کو لے کے آتے تھے کہ آقا کے چہرے پر کوئی رونق آ جائے، متبسم ہو جائے، آپ کے غم دور ہو جائیں، آپ کے چہرے کے اوپر بشاشت آ جائے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ آ جائے. حضرات گرامی قدر اس نیت سے جناب عبداللہ آیا کرتے تھے.
حضرات گرامی کا شراب پی حد لگی, شراب کے پکڑے گئے. صحابی نے کہا یہ کس طرح کا بندہ ہے, اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو, شراب پیتا ہے, حد لگتی ہے, پھر بھی اسی بات کے اوپر کھڑا ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مت کہو اس کو اللہ رسول سے بڑی محبت. یہ جو مجرد محبت ہے یہ بھی اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے, گو کہ اس کے اندر وہ کمال موجود نہیں, گو کہ اس کے اندر وہ کلائمیکس موجود نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کو مطلوب تو یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے اس کو اعمال صالحہ کے ساتھ جڑنا چاہیے, لیکن مجرد محبت بھی کام آئے گی. المرء مع من حب. ایسا بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ فاسق و فاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ حضرت رسول اللہ کی محبت میں مر مٹنے کے لیے مادہ تیار ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ حضرات گرامی قدر انسان اتنا بعمل تو نہیں ہوتا لیکن آقا کے محبت میں تڑپنے پھڑکنے والا ہوتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر محبت کا اصل جو ریفلیکشن ہے وہ اطاعت میں ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو میں سفر حجاز سے قبل آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ حضرات گرامی قدر جہاں پر آقا کی محبت جو ہے ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے. اور محبت کے حوالے سے میں نے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دنیا میں محبتیں دو طرح کی ہیں. ایک محبت جو ہے وہ حلال ہے اور ایک محبت جو ہے وہ حرام ہے. حرام محبت جو ہوتی ہے وہ بتکدے سے ہوتی ہے, میخانے سے ہوتی ہے, غیر محرم عورت سے ہوتی ہے, آلات موسیقی سے ہوتی ہے, بزم موسیقی سے ہوتی ہے اور آلات طیوشات سے ہوتی ہے. اور حلال محبت باپ سے ہوتی ہے, ماں سے ہوتی ہے, بیوی سے ہوتی ہے, بیٹے سے ہوتی ہے, بچوں سے ہوتی ہے, گھر بار سے ہوتی ہے, سامان تجارت سے ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر ایک ایسا سٹیج آتی ہے اور ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے, اور مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر حلال محبت حضرت آقا کی محبت سے آگے بڑھنے لگتی ہے. اللہ رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیش قدمی کرنے والی یہ حلال محبت بھی حرام ہے. اگر میرے باپ اور میرے رسول کی محبت میں مقابلہ ہو اور میرے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہو تو میں مومن نہیں ہوں. اگر میرے دل میں بیوی کی محبت ہو اور حضرت رسول اللہ کی محبت بھی ہو اور میرے دل میں بیوی کی محبت حضور کی محبت کے اوپر غالب ہو تو میں مومن نہیں ہوں. اگر مجھے بیٹے سے پیار ہے, حضرت رسول اللہ سے بھی پیار ہے, لیکن بیٹے کا پیار دل میں زیادہ پاتا ہوں, میں مومن نہیں. اگر مجھے سامان تجارت سے زیادہ پیار ہے اور حضور سے کم ہے, میں مومن نہیں. اگر مجھے اپنے گھر بار اور رہائش کے سامان سے پیار زیادہ ہے اور حضور اقدس کی ذات سے کم, میں مومن نہیں. مومن نہیں بلکہ اللہ کے غضب کا حقدار ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر باپ سے پیار زیادہ ہے, بیٹے سے پیار زیادہ ہے, بھائی سے پیار زیادہ ہے, بیوی سے پیار زیادہ ہے, سامان تجارت سے پیار زیادہ ہے, گھر بار سے پیار زیادہ ہے, اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے, تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. اتنا زیادہ حضرت رسول اللہ کی محبت کو غالب ہونا چاہیے. لیکن حضرات گرامی قدر محبت کے فلسفے کو سمجھنے کے بعد جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے, پہلی بات عقل کے ساتھ تھی کہ آپ کا مقام سب سے بلند ہے, اور دوسری بات کا تعلق دل کے ساتھ تھا کہ آپ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے, اور تیسرا حق اس کا تعلق میرے جوارے کے ساتھ ہے, میری جسم و جان کے ساتھ ہے کہ مجھے حضرت رسول اللہ کا مطیع ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر اطاعت اپنے قائد کی, اپنے رہنما کی, اپنے مقتدا کی, اپنے لیڈر کی, اپنے نبی کی, یہ بات ضروری ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی بات کو مانا جائے, اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے. یہ کس طرح کی بات ہے؟ کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتا ہوں لیکن بات اپنے امام کی مانتا ہوں. کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتا ہوں, بات مقتدا کی مانتا ہوں. کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتا ہوں, بات عمران خان و نواز کی مانتا ہوں. کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتا ہوں, بات بھٹو زرداری کی مانتا ہوں. کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتا ہوں, بات جماعت کے امیر کی مانتا ہوں. عمران خان, نواز شریف, جماعت کے امیر کی ان باتوں کو ماننا منع نہیں,
جو اللہ اور اس کی رسول کی بات کے مطابق ہیں. میں ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جہاں پر ان کی بات اللہ رسول کی بات کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو. بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا مفسر قرآن ہو، بہت بڑا معلم ہو، بہت بڑا استاد ہو، لیکن اس کی ایسی بات جو اللہ رسول کی بات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے. آج کل ایک فلسفہ نکلا ہے، حاکم کی بات کو مانو، حاکم کی بات کو مانو. کیوں مانے؟ معروف میں مانیں گے، حاکم میں مانیں گے، شریعت کے تابع ہو کے مانیں گے، لیکن حاکم اوپر ہو شریعت نیچے ہو، یہ بات نہیں مانی جا سکتی. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا ارشاد عالی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہو، وہاں پر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات ہو، وہاں پر مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی. اب یہاں ذکر تو اللہ نے اپنی اطاعت کا کیا ہے، لیکن حضور کی اطاعت تو خود اللہ کی اطاعت ہے. مجتہد کی بات تو مجتہد کی بات ہے، عالم کی بات تو عالم کی بات ہے، فقیہ کی بات تو فقیہ کی بات ہے، محدث کی بات تو محدث کی بات ہے، معلم کی بات تو معلم کی بات ہے. لیکن کائنات میں وہ واحد ہستی کہ جس کی بات کو ماننا گویا کہ اللہ کی بات کو ماننا، وہ حضرت رسول اللہ کی ذات ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے حضور اقدس کی بات کو ماننا ہے، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے. ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے. اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے. اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، وہاں بات ایک ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضرت رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے. وہ تو جب بھی کلام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ کلام کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، اس پہ مستند وہ حدیث جس نے اس بات کو واضح کر دیا، جو حضور کا مطیع ہے وہ جنتی ہے، اور جو حضور کا مطیع نہیں ہے اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضرت آقا ارشاد فرماتے ہیں، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. ہر سے جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ حیران ہوئے، کیا کوئی حوروں کی رفاقت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلمان کی خدمت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حریر و دیبا کے لباس سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ حیران ہوئے، کیا کوئی اللہ کے دیدار اور اللہ کے رضوان سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت آقا نے واضح فرما دیا، کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی اطاعت، آپ کی غیر مشروط اطاعت، آپ کی غیر مشروط پیروی، یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضرات گرامی قدر، جو بات تو مانے لیکن محبت نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو محبت نہ کرے، جو محبت تو کرے لیکن بات نہ مانے، وہ فاسق ہوتا ہے. جو محبت تو کرے لیکن بات نہ مانے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو محبت بھی کرے بات بھی مانے مومن ہوتا ہے. حضرات بات بالکل واضح ہے، جو بات مانتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور جو محبت کرتا ہے بات نہیں مانتا وہ فاسق ہے، اور جو بات بھی مانتا محبت بھی کرتا مومن ہے. عبداللہ ابن ابی حضرت رسول اللہ کی بات تو بدار مانتا تھا لیکن محبت نہیں کرتا تھا، تو منافق تھا. حضرت عبداللہ جن کو حد بھی لگی، محبت کرتے تھے لیکن بات ماننے میں کہیں کمزوری رہ جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا ان پہ لعنت مت کرو کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، اور وہ کیا چیز ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اور وہ کیا چیز ہے جس نے عثمان کو ذی النورین بنا دیا، اور وہ کیا چیز ہے جس نے علی کو حیدر بنا دیا، مرتضیٰ بنا دیا، وہ کیا چیز ہے جس نے ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا، وہ کیا چیز ہے جس نے ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیا، وہ کیا چیز ہے جس نے سعد اور سعید کو عشرہ مبشرہ کا حصہ بنا دیا، وہ کیا چیز ہے جس نے ابو عبیدہ کو امین الامت بنا دیا. وہ چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ محبت بھی موجود تھی، اطاعت بھی موجود تھی. حضرات گرامی قدر،
صحابہ کرام کی جماعت کا یہ کمال ہے کہ ان کے یہاں پر دونوں صاحب موجود تھے. وہ محبت اتنی کرتے تھے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ میدان احد میں کھڑے ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تیر آ رہے ہیں, اور طلحہ نے اپنے سینے حضرت رسول اللہ کے سینہ مبارک کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیا ہوا ہے. عرصہ دراز کے بعد آپ سے کچھ بچے پوچھتے ہیں, چچا طلحہ آپ کا بادو تو لکڑی کا تختہ محسوس ہوتا ہے. کہا میں نے اس بادو کے ذریعے حضرت رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. ایک یہ تو محبت ہے, اور اطاعت ایسی ہے, اطاعت ایسی ہے کہ عین نماز کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے, سلام پھیرنے کی دیر نہیں کرتے بلکہ اسی وقت نماز میں اپنے روح کو بیت المقدس سے قبلے کی طرف کر لیتے. یہ اطاعت ہے. حضرات گرامی قدر, ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی افراد و تفرید کے اوپر کئی مرتبہ بحثیں چلتی رہتی ہیں کہ حضور کا محب کون ہے. حضور کے محبت کے دعوے دار کے بارے میں ہم بدگمانی کا شکار نہیں, لیکن اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہو اور مومن بننا چاہتے ہو تو پھر محبت اور عمل کو آپس میں ایمبیڈ کرو, انٹیگریٹ کرو, جوڑو آپس میں. جب یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں گی پھر مومن بن جاؤ گے. مومن کا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے, اتنی شان ہے کہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی بھی اور اپنے مومن بندوں کی بھی, دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب کے دن. یہ مومن کا مقام ہے. اور میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں, ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد کسی عہد میں سب سے بڑا بندہ کون ہوتا ہے؟ عالم دین اگر بعمل ہو تو اس عہد کا سب سے بڑا بندہ ہوتا ہے, لیکن اگر عالم دین ریاکار ہو تو اللہ کی قسم وہ مومن کے جوتے جیسا بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑا بندہ کسی عہد میں عالم بعمل ہوتا ہے, لیکن اگر وہ عالم بعمل نہ ہو اور ریاکار ہو تو وہ ایک مومن کے جوتے جیسا بھی نہیں. مومن کی بڑی شان اور عظمت ہے. حضرات گرامی کا ان تین نکات کو سرے دس اپنے دل میں جگہ دیجیے, اور انشاءاللہ باقی باتوں کو اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلی بات آقا کی عظمت کا اعتراف, دوسری آپ سے والہانہ اور غیر مشروط محبت, اور تیسری بات آپ کی غیر مشروط اطاعت. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنا احتساب بھی کرتے رہیں گے, ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہیں یہ بھی ضروری ہے, اور آپ سے کمال کی محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے, اور آپ کی اطاعت کے اندر ہر طرح کی کوشش کرنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ کی توجہ ایک اہم نقطے میں مبذول کروانا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان اور عمل صالح کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. ہم نے اس محبت کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا. احمد ابن حنبل زندہ نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. بخاری زندہ نہیں لیکن بخاری کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. مسلم زندہ نہیں لیکن مسلم کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور حضرت صدیق الحسن خان بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. لیکن اس محبت کے مظاہرے کئی مرتبہ جب زندہ لوگوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو انسان کے شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں. میں نے ان کے اوپر لوگوں کی محبت کو دیکھ کر اور ان کے لیے والہانہ کشش کو دیکھ کر
اور ان سے ملاقات کی تمنا کو دیکھ کے اس بات کو اندازہ لگا لیا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جہاں بھی گیا وہاں پر میں نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر موجود پایا، اور ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کا ہر مسلمان ان کی زیارت کے لیے بےتاب تھا، اور ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اور ان کی تقریر کو سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس مرکز ہادہ کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر بیت اللہ الحرام کے امام بھی تشریف لا چکے ہیں، وہیں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم سب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے ان کی موجودگی کے اندر اپنی معروضات کو بھی رکھا اور ان کے ارشادات عالیہ کو بھی سنا۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند حوصلہ دیا ہے۔ وہ لوگوں کی تمناؤں کے مطابق بات نہیں کرتے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے، بلکہ بات وہ کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے معاشرے کے اندر نفاق جو ہے کئی مقامات کے اوپر موجود ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے۔ پاکستان کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے، نہ شیطان سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مزاج بن چکا ہے کہ دین کے پر بھی عمل کیا جائے، دین سے نسبت کا اظہار بھی کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دھندوں کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کئی مقامات کے اوپر لوگوں کی اصلاح کے لیے کئی ایسی باتیں کہیں جن سے ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہوا، اس لیے کہ کمزوریوں کے باوجود اور نقائص کے باوجود اور خامیوں کے باوجود ہمیں بھی یہ سبق اگر حاصل ہوا تو حضرت علامہ شہید سے حاصل ہوا کہ حق بات کے اوپر زبان کٹ تو سکتی ہے، مگر حق بات سے جو ہے ہٹنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی نے پردے داری کی بات کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ بالغ لڑکی کی عمر کتنی بھی کم کیوں نہ ہو، اس سے مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی انہوں نے اس بات کو بھی وعدے کیا کہ لوگ ووٹ بھی دے دیں تو پھر بھی عورت کو اپنا سربراہ اسلامی معاشرے کے اندر نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرات گرامی ان کی باتوں کے پر تنقید بھی کی گئی اور ان کی باتوں کے پر نقد بھی کی گئی، اور مرزا جیل میں جس کی عادت ہے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے کی اور ابن تیمیہ کے بارے میں بکواسیات کرنے کی اور ابن قیم کے پر تبرہ کرنے کی اور علماء دین اور علماء عصر حاضر کے بارے میں لب کشائی کرنے کی اور دریدہ دہنی کرنے کی بدترین نفرت کا مارا ہوا، اور انتہائی تنگ نظر اور تنگ دل انسان ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، جن کے دل کے اندر علماء دین کا احترام نہیں، اور جس کے دل کے اندر ائمہ دین کا احترام نہیں۔ پھر لوگ کئی مرتبہ مجھ سے بھی گلا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، اس کی زبان سنو، لمیاں پالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارا ابا، تمہارا فلانا ٹینگڑا، اس قسم کی اس کی زبان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حکام بالا سے بھی اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بدتمیز اور جاہل آدمی کو جو ہے پٹا ڈالا جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ چوہے کی طرح اپنی بل میں چھپا بیٹھا ہے، جب بھی کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے چھپ جاتا ہے بل کے اندر، جب وہ چلا جاتا ہے پھر بکواسیات کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پہلے کہا ویلکم، جب انہوں نے آ کے اس کو لفٹ نہیں کروائی اب ان کے بارے بکواس کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ذاکر نائک نے یتیم لڑکیوں سے ملاقات نہیں کی تو یہ بڑی زیادتی کی بات کی ہے، ذاکر نائک نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ حضرات گرامی کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی انسان ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، ہر انسان سے سہو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہتا ہوں مجموعی طور پر جو بھی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈالنا چاہتے، شریعت کے اصول و ضوابط کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ان کا مقصد یہ تھا پاکستانی مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ دین و شریعت میری تمنا کا نام نہیں، میری خواہش کا نام نہیں، میری جو ہے سوچ و فکر کا نام نہیں، بلکہ دین اگر نام ہے رب کے قرآن کا نام ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے احکامات کی دعوت دیتا ہے اور حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبتوں کو امر کر دیتے ہیں۔ ہم نے دنیا سے چلے جانے والے کابرین کے لیے لوگوں کی محبت کے مظاہر کو دیکھا، حضرات گرامی کا زندہ ذاکر نائک کے لیے اسی محبت کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرات گرامی قدر میں تو اپنے آپ کو بالکل مشت حاک سمجھتا ہوں، مشت غبار سمجھتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی کا دین کی نسبت سے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، اسی طرح لندن میں دیکھا، مانچسٹر میں دیکھا، جہاں جہاں بھی گیا ہوں لوگ ہم سے بھی اگر پیار کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پیار اور عقیدت کا اظہار اگر کرتے ہیں دین کی نسبت سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کا یہ جو نسبت دینی ہے
اس پیار کو دیکھ کے اس بات کو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کی محبت کو خود لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محبت کے یہ لافانی رشتے برقرار رہیں اور اخوت کے یہ رشتے ان میں دوام رہے، تو حضرات گرامی اللہ والے بن جائیے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ پھر محبتوں کی برکھا آپ کے اوپر برستی رہے گی، پھر پیار اور عقیدت کے پھول آپ کے اوپر نچھاور ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے بھی اس واقعے کو رکھا تھا اور اس واقعے کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ 2012 میں ڈاکٹر صاحب کو ملا تو اس بات کا علم ہوا کہ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، تو میں نے بھی انجینئرنگ اس وقت کر چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے سوچا اگر میں نے انجینئرنگ کے بعد جاب کو کیا ہوتا تو کسی فیکٹری کے اندر کسی اونچے عہدے پر انجینئرنگ کے عہدے پہ میکسیمم چیف انجینئر بن جاتا تو کیا ہوتا، ایمانداری سے جاب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس علاقے میں پریمیسز میں میری قدر ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی اگر پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتے تو ممبئی کے اندر ان کی شہرت ہوتی پروفیشن کے اعتبار سے یا دیانتداری کے اعتبار سے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم نے انجینئرنگ کو چھوڑ کر جب دین کو پکڑا تو ہر طرف سے محبت کے پھول برستے رہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جب میڈیسن کو چھوڑ کر دین کو پکڑا تو محبت کے پھول ان کے اوپر بھی نچھاور ہوتے رہے۔ حضرات گرامی کا یہ محبتوں کے لامتناہی سلسلے در حقیقت اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے، جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کے لیے آنسو گرانے والا بن جاتا ہے، جو اندھیروں کے اندر اس کے سامنے سجدے میں سر جھکانے والا بن جاتا ہے، جو اشراق کے لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بن جاتا ہے، جو حق بات کے اوپر جم جانے والا بن جاتا ہے اور جو منکرات کے خلاف آواز کو اٹھانے والا بن جاتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اگر آپ نے بھی حقیقی محبت کے جام کو پینا ہے اور حقیقی محبت کو حاصل کرنا ہے اور حقیقی محبت کو لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا راستہ اتباع احکام الہی کا راستہ ہے اور اتباع رسول کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کی اور اپنے رسول کے احکامات کی پر جو ہے صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔